آپ نے جو سوچا ہوا تھا کہ خان صاحب جب پرائم منسٹر بنیں گے اینڈ دیز آر دا تھنگز ہی ول بی ایبل ٹو ڈو، دیز آر دا تھنگز ہی ایبل ٹو چینج اباؤٹ پاکستان، وہ ہوا؟ لیکن ان کے کچھ اچھی چیزیں بھی تھیں، کچھ بری چیزیں بھی تھیں. اور وہ ایک لیکن اگر میں یہ کانورسیشن کروں گا نا تو اس وقت لوگ اتنے سینسٹیو ہیں اس بارے میں کہ کوئی بھی منطقی چیز سننے کے تیار نہیں. دیکھیں اچھی چیزیں خان صاحب کی کافی ساری تھیں اس وقت. ایک ذرا اکنامک ایکٹیویٹی بھی بہتر ہوئی تھی، ایک ہمارے فارن ریلیشنز بھی کچھ بہت بہتر ہوئے تھے. لیکن جس طرح معاملات انفولڈ ہوئے نا، میں آپ کے تھرو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا جو میں فیل کر رہا ہوں اس وقت ہر انسان کو کہنے کی ضرورت ہے، کہ جس طرح پوسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس چیزیں انفولڈ ہوئیں اپریل 2022 کے بعد، ایگزیکٹلی وہ جس طرح انفولڈ ہوئیں دونوں ہر سائڈ سے بہت کانفرنٹیشنل معاملات ہو گئے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ایک بڑی کانفرنٹیشن والے معاملات چل رہے ہیں. تو میری ریکویسٹ سب سے یہ ہے ساری سائڈوں سے، ہر سائڈ ہماری سائڈ ہے، پاکستانی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ پلیز کانفرنٹیشن اب نہیں. خان صاحب والی سائڈ سے بھی، فوج والی سائڈ سے بھی، نون والی سائڈ سے بھی، جو بھی اسٹیک ہولڈر ہے بیچ میں، لڑائی پھڈا کانفرنٹیشن نہیں. اچھا، میں نے نا آپ کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے اندر ایگزیکٹلی آپ کی یہی بات سنی تھی. آپ نے ریسنٹلی ہر جگہ جیو پہ آپ نے میرے خیال میں ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا، اس کے اندر آپ نے یہی چیز بات کی تھی. نچوڑ یہی ہے منصور بھائی. اس بات سے اختلاف ہے تھوڑا سا. اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ یہ بات کتاب کے اندر بہت اچھی لگے گی، یہ ٹویٹ کرتے ہوئے بہت اچھی لگے گی. یہ شاید ابھی آپ نے یہ جو میسج دیا ہے، اگر میں اس کا کلپ نکالوں گا نا شارٹس میں تو بہت اچھا لگے گا کہ حمزہ علی عباسی دا ایمبیسڈر آف پیس ان پاکستان. اٹ ول لک ویری نائس، بڑا اچھا، یہ ایک اچھا ایڈورٹیزمنٹ بہت اچھا بنے گا. لیکن ہارڈ کور پالیٹکس اس طرح نہیں ہوتی ہے. وہ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ بھائی جب آپ نے خان صاحب کے ساتھ آپ نے جب ٹائم اسپینڈ کیا، اور خان صاحب جب کہتے تھے میں تیرا اے سی بند کر دوں گا اور میں تیرے پورے خاندان کو اٹھا کے بند کروں گا، اور کیا آپ نے کیا. اور آپ جب اگلے کا دیکھیں، دس از اے گیم آف چیس فرینکلی اسپیکنگ. اگر ہم کھل کے اگر بات کریں نا، پالیٹکس از اے گیم آف چیس. یا آپ مجھے شکست دیں گے یا میں آپ کو شکست دوں گا، یا تختہ یا تختہ ہے، سمپل از دیٹ. یہاں پہ وہ والی گیم نہیں ہوتی کہ اچھا آپ نے مجھے چپیڑ ماری تھی، چلیں ٹھیک ہے میں منہ دوسری طرف کر لیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں میں نے اب وہ بات کرنی ہے جو مجھے بالکل اصولی طور پہ ٹھیک لگتی ہے، چاہے وہ پریکٹیکلی اپلیکیبل ہو یا نہ ہو. خان صاحب جو اس وقت ہو رہا تھا وہ بھی غلط تھا. اچھا چلے مجھے آپ دیکھیں جس نے بھی آج اگر خان صاحب کو موقع ملتا، لیٹ سے 9 مئی ہوا، 9 مئی کے اگر گیم پلٹ جاتی، لیٹ سے آپ نے جو چھاؤنیوں کے اندر جو کچھ جا کے کیا، اور آپ کا جو بھی پلان تھا یا موجودہ اس وقت فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی، آپ اگر اس کو ٹیک اوور کر لیتے، غلط تھا. 9 مئی غلط تھا پی ٹی آئی کی طرف سے. کانفرنٹیشن نہیں ہونی. اس لیے میں سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. اب حالانکہ میرے ریکویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن میں ریکویسٹ سب سے کر رہا ہوں. دیکھیں آرمی کون ہے؟ آرمی وہ ہے کہ ہم سب کے کو باپ دادا. اب یہ بات بڑی دیکھیں غور سے جو سن رہے ہیں پلیز سنیں. ہمارے سب کے باپ دادا چاچا میں سے کوئی آرمی میں رہ چکا ہے، رائٹ؟ ٹھیک. جہاں ان کے 10,000 کام اچھے ہیں وہاں 5 غلط بھی ہوں گے. ٹھیک. لیکن ان غلط کاموں کو ہم نے مل جل کے ٹھیک کرنا ہے، بات چیت سے ٹھیک کرنا ہے، لڑ مر کے نہیں ٹھیک کرنا. بیکاز خدا نہ خواستہ میں آپ کو ایک ہائپوتھیٹیکل سیناریو دیتا ہوں، مجھے بتائیں ڈو یو اگری وتھ می اور ناٹ. یہ فوج جتنی بھی اچھی بری ہے، خدا نہ خواستہ اگر پاور کی طاقت کی منوپلی اس فوج کے ہاتھ سے نکل گئی تو ڈونٹ یو اگری کہ ہمارے ہاں ہر دوسرا بندہ اپنی دنیا میں ایک ترم خان ہے. ہر دوسرے بندے کے جتھے موجود ہیں، چاہے کے پی ہو یا سندھ ہو یا پنجاب ہو. تو پاور کی منوپلی خدا نہ خواستہ فوج کے ہاتھ سے چلی گئی یا اس منظم طریقے سے ان کے ہاتھ سے چلی گئی تو پاکستان کا کیا فیوچر ہوگا پھر ہم نہیں جانتے. ہر بندہ اپنی دنیا میں ایک چنگیز خان ہے یہاں پہ. سو اس لیے اسی فوج کو بات چیت کر کے، اسی فوج کی ہماری فوج ہے، میرے ابو فوج میں رہ چکے ہیں، آپ کے بھی کوئی نہ کوئی ہم شور جاننے والے فوج میں رہ چکے ہوں گے، آپ کے بھی کوئی نہ کوئی رہ چکے ہوں گے، رائٹ؟ بات چیت کر کے کرنا، کانفرنٹیشن نہیں کرنی. اسی طرح فوج جو بھی سن رہے ہیں، ریکویسٹ ہے میری، عمران خان صاحب بھی ان کی پولیٹیکل ہسٹری ہے، لوگ ان کو بہت سپورٹ، چاہے صحیح کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں لوگ. کتنا عرصہ جیل میں خدا نہ خواستہ ان کو طبعی طور پہ کچھ جیل کے اندر ہو گیا تو کتنا بڑا خلفشار پیدا ہوگا. لوگوں کے اندر یہ فیلنگ بڑھ رہی ہے کہ یار ہمارے سیاسی سینٹیمنٹس کو دبایا جا رہا ہے. ٹھیک. تو وہ بھی اس بات کو سمجھیں، خان صاحب بھی اس بات کو سمجھیں کہ دونوں اپنے اپنے کیا کہتے ہیں فائدے حاصل کریں، لیکن کسی ایسے طریقے سے حاصل کریں نا کہ پھڈا نہ ہو. ہیڈ آن پھڈا کسی کے بھی حق میں اچھا نہیں ہے پاکستان کے اندر. اچھا آپ نے چونکہ آپ نے کہا میں 2014 سے آپ خان صاحب کے ساتھ 2014 سے لے کے
اس ساری چیز کے اندر کبھی آپ کو یہ فیل نہیں ہوا کہ ایکچولی اصل فلا جو ہے وہ پاکستان کے ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ ہے کہ جس کے اندر ایکچولی اسٹیبلشمنٹ انوالوڈ ہے؟ اور خان صاحب کو 2014 کا دھرنا ہو جس میں آپ بھی کافی ایکٹیو تھے, 2018 تک ان کو وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچانا, ظاہری بات ہے آپ اس میں بھی ایکٹیو تھے. اس ساری چیز کے اندر ایکچولی اس وقت اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کو جو ہے وہ تیار کر رہی تھی اینڈ آل دیٹ. ڈونٹ یو تھنک دیٹس فلاڈ ایکچولی؟ دیٹس دا ریئل پرابلم. دیر از اے لاٹ آف پرابلمس. اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان میں جو پالیٹکس کے اندر ہاتھ رہا ہے, جس طرح وہ انوالو رہے ہیں, وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. لیکن اگین مائی پوائنٹ از کہ جو کچھ بھی ہو چکا اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اس کے اندر جب تک کانفرنٹیشن کا رویہ اختیار کریں گے تب تک نقصان ہوتا رہے گا. اچھا, کیا کرنا چاہیے خان صاحب کو؟ میری ایک ہی ریکویسٹ ہے, اس کے اسپیسیفکس کیا ہیں مجھے نہیں پتا. اچھا, میری جنرل ریکویسٹ یہ کیا کہ اللہ کا واسطہ کانفرنٹیشن, ایجیٹیشن وہ نہ کریں. اس کے علاوہ بات چیت سے یا اور کوئی بھی پیسو طریقہ ہوئے طریقے سے مسئلے حل کریں. چلیں پورے حل نہ کریں, کچھ 4 ان کی مان لیں, 6 اپنی من مان لیں. لیکن حمزہ بھائی یہی کنفرنٹیشن تو آپ کو پسند تھی جب خان صاحب یہی بات جو ہے نون لیگ کے اگینسٹ کرتے تھے, پیپلز پارٹی کے اگینسٹ کرتے تھے. یو لو دیٹ. لیکن دیکھیں وہ غلط تھی نا. یو ور رانگ. You were wrong at that. Confrontation, agitation, lockdowns, things need to not go in that direction. Long march نہیں ہونا چاہیے. 2014 کا لانگ مارچ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. مجھے لگتا نہیں ہونا چاہیے تھا.